ہمیں کہتے ہیں نبی کو خدا کا شریک بناتے ہیں، حالانکہ ہم نبی کو خدا کا شریک نہیں بناتے، ہم تو نبی کو خدا کا حبیب بتلاتے ہیں۔ حبیب، قریب، حبیب، ہم کہتے ہیں حضور خدا کے حبیب ہیں، ہم شریک نہیں کہتے، حبیب کہتے ہیں۔ ہم نبی کو نہ خدا کا شریک کہتے ہیں نہ وزیر کہتے ہیں، کیونکہ شریک ماننا شرک ہے اور وزیر ماننا بے ادبی ہے۔ ہم حبیب مانتے ہیں کیونکہ وزیر بدل جاتے ہیں، حبیب بدلا نہیں کرتے۔ وزیر بدل جاتے ہیں، حبیب بدلا نہیں کرتے۔ ہم نے دیکھا ہے پہلے وزیر 4 دن کے بعد اسیر، مگر جو حبیب ہو وہ بدلا نہیں کرتے۔ حضور کو ہم خدا کا کیا مانتے ہیں؟ ذرا مل کے سبحان اللہ تو کہہ دو۔ مسئلہ یہ چلا تھا، مسئلہ کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور پہلی تخلیق کے اعتبار سے حقیقتاً نور ہیں، اور اس دنیا میں آنے کے لیے لباس بشر میں آنا ضروری تھا، کیونکہ ہمیں تربیت دینے آئے ہیں، ہمیں سبق سکھانے آئے ہیں، ہمیں اللہ کی حکمت سکھانے آئے ہیں، ہمیں اللہ کا پیغام دینے آئے ہیں، ہمیں نماز کا طریقہ سکھانے آئے ہیں، ہمیں حج کا طریقہ سکھانے آئے ہیں، ہمیں زکوٰۃ و صدقات ادا کرنے کا مسئلہ بتانے آئے ہیں، ہمیں سونے اور جاگنے کا طریقہ سکھانے آئے ہیں، ہمیں کھانے اور پینے کا طریقہ سکھانے آئے ہیں۔ تو اس لیے ضروری تھا کہ وہ ہمارے لباس میں آتے تاکہ ہم انہیں نمونہ بنا کے دیکھ کر ان سے سبق لے کر ان کی سنت پر عمل کرتے۔ اس لیے وہ لباس بشری میں آئے ہیں، ان کی حقیقت بشریت نہیں نورانیت ہے۔ اس کی مثال یوں ہی ہے، سمجھانے کے لیے قرآن سے مثال دیتا ہوں۔ جبریل امین کون ہے؟ فرشتہ، ٹھیک ہے نا، فرشتوں کا سردار۔ حقیقت میں جبریل کیا ہے؟ نور۔ بولو جبریل علیہ السلام، سارے بولو جبریل۔ ہے کوئی شک؟ پاک ہے نا؟ جبریل نور، حقیقت میں نور، بالکل نور، عین نور، سچ مچ نور، نور علی نور ہی نور تھا، ٹھیک ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام نہانے کے لیے اپنے گھر کے غسل خانے میں گئیں، قرآن کہتا ہے تو ان کے غسل خانے میں ایک بشر آیا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ مریم نے دیکھا کہ میرے غسل خانے میں یہ مرد بشر آ گیا، ڈر گئی، ڈر گئی، تو کون ہے غیر مرد یہاں آ گیا؟ تو غیر مرد بولا، اے مریم کچھ فکر نہ کر، میں نظر بشر آتا ہوں، حقیقت میں بشر نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نظر بشر آتا ہوں، حقیقت میں میں بشر نہیں، میں صورت میں بشر ہوں، حقیقت میں بشر نہیں۔ پوچھا تو کون ہے؟ کہا انا رسول اور ربے کے لے آہب لاکے غلامن زکیہ، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں
میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، فرشتہ ہوں، نور ہوں، جبریل میرا نام ہے، میں صورت بشری میں آیا ہوں، حقیقت میری بشر نہیں، صورت میری بشری ہے۔ آیا کیوں ہوں؟ لِأَحَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے ایک صاف ستھرا بیٹا دے جاؤں، میں دے جاؤں۔ عربی لفظ قرآن کی آیت غور کرو، جبریل نے یہ نہیں کہا میں تجھے خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ اللہ تجھے بیٹا دے گا، عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تجھے بیٹا دے گا، میں خوشخبری سنانے آیا، یہ نہیں کہا، کہا انا رسول رب کے، میں رب کا رسول ہوں۔ کیوں آیا ہوں؟ لے آہبا، میں دوں، میں ہبا کروں، میں عطا کروں، لاکے تجھے غلامن بیٹا زکیہ صاف ستھرا، میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ لگاؤ جبریل پر شرک کا فتویٰ۔ ملا کہتا ہے بیٹا اللہ دیتا ہے، ٹھیک ہے اللہ دیتا ہے، پر جبریل کو کس کھاتے میں ڈالو گے؟ جبریل کہتا ہے میں دیتا ہوں۔ بھائی میں کوئی قصہ کہانی تو نہیں پڑھ رہا، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں نا۔ جاؤ کسی سے ترجمہ کرا لو، لے آؤ میرے سامنے۔ چیلنج ہے، تحدی ہے، معارضہ ہے، اعلان ہے، ڈنکے کی چوٹ کہتا قرآن میں یہ آیت موجود ہے، جبریل نے کہا لے آہب لاک غلامن زکیہ، اے مریم میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، میں تجھے۔ تو اب جبریل پر لگاؤ فتویٰ کہ جبریل بیٹا تو خدا دیتا ہے، تو کون ہے دینے والا؟ جبریل کہتا ہے میں ہوں دینے والا، میں دیتا ہوں۔ پتہ ہے جبریل نے کیا کیا؟ نہیں سمجھے؟ جا میں تجھے بیٹا دیتا ہوں، چلو۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے مریم کو بیٹا دیا۔ قرآن پیش کرتا ہوں، ایک لفظ کا ترجمہ غلط کروں تو مجرم، چیلنج کر رہا ہوں، آؤ سامنے بات کرو۔ جبریل کہتے ہیں میں اے مریم تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، جا بیٹا دے دیا۔ دم کیا، دم 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 کرنے والوں کو برا نہ کہا کرو، یہ دم بڑے دور سے آ رہا ہے۔ جبریل نے دم کیا، بیٹا آ گیا، اور بیٹا بھی عیسیٰ روح اللہ، چونکہ روح پھونکی تھی۔ دم پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ دم دم کہتے ہیں اپنی روح پھونک دینا کسی، یہ جو دم کرنے والے ہوتے ہیں نا، اس وقت تک دم اثر ہی نہیں کرتا جب تک اپنی روح نکال کے اگلے میں نہ رکھی جائے، یہ ہے دم۔ تم لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہو کہ دم کرنا بڑا آسان ہے، دم کرنا بڑا مشکل ہے۔ دم کا مطلب یہ ہے اپنی روح نکال کر اس میں رکھ دو، جہاں مرض ہے، جہاں درد ہے، وہاں اپنی روح داخل کر دو، جب یہ روح وہاں جائے گی تو درد بھاگ جائے گی، اس کو کہتے ہیں دم۔ روح کسی میں ڈالنا یہ دم کرنا ہے۔ تو حضرت جبریل نے اپنی روح ڈالی، تو اس روح سے عیسیٰ علیہ السلام آئے، نام پڑ گیا روح اللہ۔ باقی رہ گیا یہ مسئلہ کہ جبریل نے کہا میں بیٹا دینے آیا ہوں، سمجھ آ گئی؟ اصل بات یہ ہے چونکہ جبریل خدا کی مرضی سے آیا تھا، خدا کے اذن سے بول رہا تھا، تو حق بن گیا
اس کا جو اللہ کے اذن سے بول رہا ہو وہ کہے جا میں دیتا ہوں، پیچھے مرضی اللہ کی ہوتی ہے اور میں اس کی نہیں ہوتی، وہ میں اللہ کی ہوتی ہے۔ سمجھا گئی بات؟ جس طرح کے غوث پاک جب مردے زندہ کرتے تھے، محبوب سبحانی غوث سمدانی، تو ایک عیسائی کہنے لگا کہ اگر آپ کا نبی سچا ہے، حضرت غوث پاک سے کہنے لگا، تو فلاں سب سے پرانی قبر ہے اس پہ لے گیا، کہنے لگا اس مردے کو زندہ کرو، میں آپ کے نبی کو مان لوں گا۔ غوث پاک نے فرمایا اچھا یہ بتا صرف مردہ زندہ کروں یا یہ بتاؤں کہ یہ کون تھا؟ کہنے لگا یہ بھی بتا دو۔ فرمایا یہ سرنگی بجایا کرتا تھا، یہ گویہ تھا۔ کہنے لگا اس کو زندہ کر دو۔ کہا اچھا ویسے ہی زندہ کر دوں یا سرنگی بجاتا ہوا اٹھاؤں؟ کہنے لگا یہ تو اور بھی کمال ہے، سرنگی بجاتا ہوا اٹھے۔ آپ نے فرمایا اچھا عیسیٰ علیہ السلام سنا ہے تو کہتا ہے وہ مردے زندہ کرتے تھے؟ کہنے لگا ہاں ہاں عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے۔ فرمایا وہ کیا کہتے تھے مردوں کو؟ عیسائی نے کہا وہ کہتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے اٹھ۔ فرمایا میں اس کو اگر اپنے اذن سے زندہ کر دوں تو؟ حیران ہو گیا۔ آپ نے اس کی قبر پہ پاؤں سے ٹھوکر ماری، فرمایا قم بإذنی، عیسیٰ اللہ کے اذن سے زندہ کرتا تھا، اے مردے تو میرے اذن سے زندہ ہو جا، میرے اذن سے۔ اب غوث کا اذن کوئی اور نہیں اور خدا کا اذن کوئی اور نہیں۔ بات سمجھو، غوث پاک اس وقت فنا کی منزل میں تھے، فنا حقیقی کی منزل میں۔ اس وقت جب کہا قم بإذنی تو غوث پاک نے اپنا وجود پیچھے کر دیا تھا اور اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ اب غوث کا پاک کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، تو جب اللہ کہہ دے قم بإذنی تو پھر کوئی شک ہے؟ میرے آقا امام ربانی مجدد الفسانی نے فرمایا کہ کیا ہوا جو منصور کہہ گیا انا الحق؟ فرمایا مجدد پاک نے کہ لوگ منصور کا مطلب نہیں سمجھے، لوگ سمجھتے رہے منصور کہتا ہے میں حق میں حق میں حق۔ فرمایا نہیں نہیں لوگوں تمہیں سمجھ نہیں آئی، اس وقت منصور فنا تھا، منصور کی زبان سے حق بول رہا تھا، میں حق میں حق میں حق میں حق۔ وہ منصور نہیں تھا، نعرہ منصور ہی سے اب یہ ہوگا فیصلہ، میں تیری آواز ہوں کہ تو میری آواز ہے، میں تیری آواز ہوں کہ تو میری۔ بندہ ایک ایسے مقام پر جاتا ہے حدیث قدسی کے مطابق اس کے منہ سے خدا بولتا، ہاں ہاں